اگر مسیح ابن مریم وفات پا چکے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجنے پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا۔ اس کی ریزن ہے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، خدا تعالیٰ نے اس کے اندر قوانین بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 16-17 آیات کم از کم قرآن پاک میں ایسی ہیں، بلکہ شاید اس سے زیادہ ہی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ ایک انسان جب وفات پا جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس دنیا میں نہیں آیا کرتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ بس اس سے وہ مسئلہ بھی سالو ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اس سے مراد حقیقی مردے آپ لے ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ لیں گے تو قرآن پاک کی دوسری آیات کے خلاف یہ مضمون چلا جائے گا۔ بس لازمی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے سے مراد صرف اتنی بات ہے، وہ لوگ جو روحانی طور پہ مر چکے تھے، جن کے اندر ہر قسم کی برائیاں آ گئی تھیں، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نئی روح ان کے اندر پھونک دی اور ایک نئی زندگی، روحانی زندگی ان کو عطا کی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن پاک پہ بیان کی۔ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب یہ نبی تم کو پکارے تو اس کی آواز پر لبیک کہو، کیونکہ یہ تم کو زندگی دے گا۔ بس جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بات عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں پوری ہوئی، اس سے بڑھ کر شان میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پورا کر کے دکھایا۔ رہی بات یہ کہ کیا وفات یافتہ انسان اللہ تعالیٰ دوبارہ لے کے نہیں آ سکتا، تو قرآن کی میں نے آپ کو یہ مثال دے دی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا میں آپ کے سامنے حوالہ رکھتا ہوں۔ رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث جابر بن عبداللہ ہے، اور غالباً سنن نسائی کی نسائی میں ہے یا ترمذی میں ہے، یا ابھی حوالہ کھلتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ حوالہ اس وقت آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسکرین میں شیئر کر رہا ہوں، اور یہ حوالہ اب آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آ جائے گا۔ تو ترمذی کا یہ حوالہ ہے، اور حدیث نمبر بنتی ہے 3010۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال سمعت جابر بن عبد اللہ یقول لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علی یا جابر ما لی اراک منکسرا قلت یا رسول اللہ استشہد ابی قتل یوم احد استشہد ابی قتل یوم احد وترک عیالا ودینا۔ یعنی انہوں نے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حضرت جابر سے ملاقات کی جب حضرت جابر کے والد غزوہ احد میں شہید ہو چکے تھے، اور آپ نے آ کے کہا کہ اے جابر تم بڑے افسردہ لگتے ہو، کیا بات ہے؟ میں یہاں سے آگے مضمون جو ہے وقت کی کمی کی وجہ سے اس کا اردو ترجمہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ یہ نوٹ کر لیں، یہ حدیث کی کتاب جو ہے یہ جماعت احمدیہ نے شائع نہیں کی، اور نہ ہی یہ ترجمہ ہمارا کیا ہوا ہے، بلکہ یہ غیر احمدی مسلمان جو ہیں انہی کی شائع کردہ کتاب ہے، ترجمہ بھی انہی کا ہی کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں آتا ہے، جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے اور فرمایا جابر کیا بات ہے، میں تجھے شکستہ دل دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد شہید کر دیے گئے، جنگ احد میں ان کے قتل کا سانحہ پیش آیا، اور وہ بال بچے اور قرض چھوڑ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کی بشارت نہ دوں جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے ملاقات کے وقت کہا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی سے بغیر پردے کے کلام نہیں کیا، لیکن اس نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، پھر ان سے بغیر پردے کے آمنے سامنے بات کی، کہا اے میرے بندے مجھ سے کسی چیز کے حاصل کرنے کی تمنا و آرزو کر، میں تجھے دوں گا۔ انہوں نے کہا اے رب مجھے دوبارہ زندہ فرما تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ شہید کیا جاؤں۔ رب عز و جل نے فرمایا میری طرف سے یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے، انہم الیہا لا یرجعون، کہ لوگ دنیا میں دوبارہ نہ بھیجے جائیں گے۔ دیکھ لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے میری طرف سے یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے، انہم الیہا لا یرجعون، کہ لوگ دنیا میں دوبارہ نہ بھیجے جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ عربی کے الفاظ تھے قال رب عز وجل انہ قد سبق منی انہم الیہ لا یرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پہلے سے یہ قانون بنا چکا ہوں کہ وفات یافتہ انسان کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا کرتا۔
اگر خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ قانون کس طرح توڑا جا سکتا ہے؟ جب ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قانون نہیں توڑا جا سکتا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام اور درجات میں بڑھ کے نہیں. بس عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو لازمی ہے کہ یہ قانون جو ہے نہیں توڑا جائے گا، کسی کے لیے بھی نہیں توڑا جائے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے قانون کو بنا کے توڑا نہیں کرتا. محمد رسول اللہ